خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا اے کائنات والو، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں، کائنات کے خالق اور مالک کا فیصلہ ہے۔ مولا کیا فیصلہ ہے؟ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، اے کائنات والو، اے میرے بندو، تم نے جب بھی بندگی کرنی ہے، جب بھی عبادت کرنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، سجدے کے لائق بھی اللہ ہے، رکوع کے لائق بھی اللہ ہے، قیام کے لائق بھی اللہ ہے، جمیع عبادات اور ریاضات کے لائق اللہ ہے۔ اس لیے کائنات والو جب بھی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، رب ہی کے آگے جھکانا ہے، رب ہی کی بندگی کرنی ہے، یہ رب العالمین کا پہلا فیصلہ ہے۔ پھر رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات والو رب العالمین کا دوسرا فیصلہ یہ کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ہر معاملے کے اندر ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، ان کی اطاعت بجا لانی ہے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اور آگے رب العالمین مزید وضاحت کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو، ایک اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کائنات والو، اگر تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ان کے بڑھاپے کی عمر میں، ان کی بزرگی کی عمر میں، فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے اف نہیں کرنی ہے، اف نہیں کرنی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو جھڑکی نہیں دینی ہے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کائنات والو جب بھی اپنے والدین سے بات کرنی ہے تو نرمی کے انداز میں بات کرنی ہے، والدین سے اس نے سلوک بھی کرنا ہے۔ اور اگر والدین بوڑھے ہوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو تو بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچ جائیں نا تو ان کے سامنے اف نہیں کرنی، ان کو جھڑکی نہیں دینی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی ہے۔ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں دھکے دے دے کے گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ آداب سکھا رہا ہے رب العالمین ہر اولاد کو کہ تم نے والدین کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جس طرح والدین بچپن کے اندر، والدین جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بچپن کی عمر میں ہوتا ہے، تو ان کا کس طرح خیال رکھتے ہیں، کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کی ہر خوشی کو وہ دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ راحت پہنچانے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے دن و رات کوشاں رہتے ہیں۔ اور ایک بچہ 10 بار اگر ماں باپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو ماں باپ ہر بار نرم اور خوبصورت انداز میں اس بچے کو جواب دیتے ہیں۔ تو اگر آج
والدین بوڑھے ہو گئے، آج ان کی جو عقل ہے وہ اگر کمزور ہو گئی ہے، ان کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، ایک سوال پوچھتے ہیں دوبارہ وہی سوال اگر پوچھتے ہیں، 2-4 مرتبہ وہی سوال اگر بار بار پوچھتے ہیں تو آپ کے تیور نہیں تبدیل ہونے چاہیے، آپ کے اندر جلال اور جذبات کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طرح وہ پیار کے ساتھ تمہیں ہر بات سمجھایا کرتے تھے، تم نے بھی پیار اور نرمی کے انداز میں ہر بات انہیں سمجھانی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ اور نرم انداز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اب یہ رب العالمین جل شانہ نے پہلا حق بیان فرمایا اولاد پر والدین کا پہلا حق کیا ہے کہ ساری زندگی اول سے لے کر آخر تک اپنے والدین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے ساتھ پیار بھرے انداز میں بات کرے، کبھی اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرے۔ یہ تو زندگی کے اندر اولاد کے اوپر حق ہے، ساری زندگی چاہے والدین جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، تم نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں یا ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے، کیا یہ جو حسن سلوک کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، کیا یہ حکم ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یا اب بھی والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق لاگو ہوں گے؟ تو آؤ سنو اس حوالے سے حدیث مبارکہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اگر والدین فوت بھی ہو جائیں تو بھی اولاد کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے ہیں، اس نے سلوک کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ اور سنو حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، در منصور اور ضیاء القرآن تفسیر القرآن کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، جناب حضرت ابو اسید اسعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، بنی سلمہ کا ایک بندہ آیا اور آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اے مدینے کے تاجدار، یہ جو اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یا رسول اللہ اگر والدین فوت ہو جائیں کیا یہ حسن سلوک کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ حکم ختم ہو جائے گا، یا حسن سلوک کا کوئی عمل کوئی حکم باقی رہے گا؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خدا، اگر والدین فوت ہو جائیں، دنیا سے پردہ کر جائیں، حسن سلوک کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ حسن سلوک کا سلسلہ پھر بھی جاری و ساری رہے گا۔ 5 چیزیں میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے کائنات والو، اگر ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہو جائیں، اولاد کے اوپر حق کیا ہے، اولاد کے اوپر لازم کیا ہے؟ سب سے پہلا حق میرے آقا بیان فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ علیہما، اولاد کے اوپر پہلا حق یہ ہے وہ ماں کے جنازے کے اندر بھی شریک ہو، وہ باپ کے جنازے کے اندر بھی شریک ہو۔ اولاد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے، اولاد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے جنازے کے اندر شریک ہو، اور دوسری ذمہ داری اولاد کے اوپر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں والاستغفار لہما، ماں دنیا سے چلی گئی، باپ دنیا سے چلا گیا، اب اولاد کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی ماں کے لیے بھی اپنے باپ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتی رہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنی ہے۔ تیسری بات میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اولاد کا تیسرا حق یہ ہے، تیسری ذمہ داری یہ ہے وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، فرمایا کائنات والو، اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو زندگی کے اندر دنیا کے اندر ہوتے ہوئے آپ نے جو ان سے وعدے کیے گئے، جو وعدے کیے گئے، اگر دنیا سے چلے گئے ان وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، ان وعدوں کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اولاد کے اوپر لازم ہے ماں سے کیے ہوئے وعدے بھی وفا کرے، باپ سے کیے ہوئے وعدے بھی وفا کرے۔
وَإِنْ فَازُوا أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَا ماں باپ چلے جائیں لیکن جو وعدے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے کیے ان وعدوں کی پاسداری کرنا ہر اولاد کے اوپر لازم ہے۔ چوتھی چیز میرے آقا نے بیان فرمائی، میرے آقا نے فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصِلُ إِلَّا بِهِمَا، فرمایا کائنات والو اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ماں باپ کے جتنے بھی تعلق دار ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ماں باپ کے وجود کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں وابستہ ہیں، اولاد کے اوپر لازم ہے کہ ماں باپ کے جملہ رشتہ داروں عزیز و اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ان کا خاص خیال رکھتے رہو، ان کے ساتھ اسی طرح عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤ جس طرح تمہارے والدین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ پانچویں بات میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے بیان فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، فرما میرا کلمہ پڑھنے والوں اگر ماں دنیا سے چلی جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، اولاد کے اوپر لازم ہے کہ باپ کے جتنے بھی دوست ہیں، ماں کی جتنی بھی سہیلیاں ہیں، اولاد ان کے ساتھ عزت اور احترام سے اور پیار کے ساتھ پیش آتی رہے۔